سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ وعلى الوارث مثل ذلك، اور وارث کے ذمے بھی ایسے ہی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر دونوں ماں باپ ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما، آپس میں رضامندی سے، وتشاور، اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان پہ کوئی تنگی نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم لوگ چاہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کے لیے کسی اور دودھ پلانے والی کو تلاش کرو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی تنگی نہیں۔ اذا سلمتم، جب تم ان کے سپرد کر دو، ما آتیتم، جو تم نے ان کو دینا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا اللہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کے پہلے حصے کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بچے کے دودھ پلانے کے متعلق چند مسائل کو بیان فرمایا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ بچے کے دودھ پلانے کی مدت میں دودھ پلانے والی کا سارا خرچہ یہ والد کے ذمے ہے۔ اگر تو وہ اس کی زوجیت میں ہے پھر تو زوجہ ہونے کی حیثیت سے بھی اس کی ذمہ داری ہے، اگر مطلقہ ہے اور عدت میں ہے تب بھی عدت کے دوران اسی کی ذمہ داری ہے، اور اگر طلاق ہوئی تھی لیکن اس بچے کی ولادت پہ عدت بھی پوری ہو گئی، اب اس کو دودھ پلانا چونکہ ماں کے ذمے واجب نہیں ہے، لیکن اب بھی اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے عدت گزر جانے کے باوجود بھی اس کو اسی طرح خرچہ اور پانی دے۔ یہ مسئلہ کل کے درس میں گزر چکا ہے۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بچہ یتیم ہے، اس کا والد فوت ہو چکا ہے، اب اس یتیم بچے کا خرچ کس کے ذمے ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے چھوٹے سے ایک جملے میں یہ ضابطہ بیان فرما دیا، وعلی الوارث مثل ذلک، وارث کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی طرح خرچہ کرے، وارث کے ذمے ہے کہ وہ اسی طرح خرچہ کرے، یعنی دودھ پلانے والی کو رہائش بھی دے،
کھانا بھی دے اور لباس بھی دے اور اسی طرح اس کے اخراجات کا بوجھ اٹھائے، یہ وارث کی ذمہ داری ہے۔ وارث سے مراد کون ہے؟ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ وارث سے مراد خود یہ بچہ ہے۔ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے تو ظاہر ہے اس کی جو جائیداد، جو پراپرٹی، جو اس کی ترکہ ہے اس کا، وہ اس میں یہ بچہ بھی تو مستحق ہے، تو اسی بچے کے مال میں سے اسی طرح خرچ کیا جائے اس کی تربیت کے لیے، اس کی پرورش اور نشو و نما کے لیے۔ اور اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر اس بچے کے ساتھ جو وارث بنتے ہیں، اس کی والدہ ہے یا اس کا دادا ہے یا اس کے چچے ہیں یا کوئی اور اس کے ساتھ اس مرنے والے کے وارث بنتے ہیں، وہ اپنے اپنے حقوق اور حصوں کے بقدر اس بچے پہ خرچ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس وارث سے مراد مرنے والے کے وارث ہے، یعنی مرنے والے کا جو وارث بنے۔ مرنے والے کے وارث میں اب بیٹا فوت ہو گیا، یعنی اس بچے کا باپ فوت ہو گیا، اس بچے کا دادا موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ دادا میت کا وارث ہے، لہذا وہ دادا اپنے اس پوتے پہ خرچ کرے۔ یہاں میرے عزیز دوستو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، شریعت کے اندر اگر کوئی بچہ فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے باپ کی زندگی میں، بیٹا باپ کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کی وراثت ختم ہو جاتی ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، باپ کی موجودگی میں وہ فوت ہو جائیں تو وہ باپ کے مال کے وارث نہیں رہتے۔ اب اگر بعد میں ان کا دادا فوت ہوا، یعنی بیٹے کا باپ فوت ہو گیا، تو اب بیٹے کے باپ کے جتنے بیٹے ہیں، یعنی اس کے جو بھائی ہیں، چچے تائے وغیرہ، وہ تو وارث بنیں گے، لیکن اس بھائی کی اولاد جو ہے وہ وارث نہیں بنتی دادے کی میراث سے۔ یتیم بچے دادے کی میراث سے شرعاً حقدار نہیں ہوتے جبکہ اس کے اپنے بیٹے موجود ہوں، یعنی چچوں کے ہوتے ہوئے بھتیجے وارث نہیں بنتے، کیونکہ شریعت کا اصول ہے کہ جب قریبی رشتہ دار موجود ہوں تو دور والوں کو وراثت نہیں ملتی، یہ اصول ہے۔ اب یہاں پہ لوگ بہت سارے اعتراض کرتے ہیں، خاص کر کے لبرل لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے اس حکم پہ بڑے آوازیں اٹھاتے ہیں، لو جی یتیم پوتے کو دادے کی وراثت سے محروم کر دیا شریعت نے، یہ اس یتیم کا حق مار لیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ حالانکہ آپ حضرات ادھر دیکھیں تو دادے کے ذمے اپنے بیٹوں کا خرچہ نہیں ہے۔ دادے کی جو بالغ اولاد ہے، دادے کے ذمے نہیں ہے کہ دادا ان کا خرچہ کرے، ان کی پرورش کرے، ان کو پالے، ان کی نشو و نما کرے، وہ بالغ ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر اس کا یتیم پوتا ہے، چھوٹا نابالغ بچہ، اس کا پوتا یتیم ہو گیا تو شریعت نے دادے کے ذمے لگایا ہے کہ اس کی نشو و نما کرے، اس کی پرورش کرے، اس پہ خرچ کرے۔ یہاں ان کو اسلام کی یہ خوبی نظر نہیں آتی۔ وہاں ایک حکم جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مصلحتیں ہیں اور ایک اصول اور ضابطہ ہے، اس کے متعلق تو اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ لو جی یہ اسلام نے کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا۔ یہاں جو اسلام نے یتیم کی پرورش کی پوری ذمہ داری دادے پہ ڈالی ہے، یہ اسلام کا خوبصورت حکم ان کو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وارث کے ذمے ہے کہ وہ اسی طرح خرچہ کرے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر یہ بچہ فوت ہو جائے، اگر یہ بچہ فوت ہو جائے تو اس کے وارث کون بنیں گے، اس جگہ پہ رکھ کے دیکھ لیا جائے۔ مثلا اس کی ماں ہے، اس کا دادا ہے، یہی اس کے وارث بنیں گے۔
دادے کے ہوتے ہوئے چچے اس کے وارث نہیں بنتے، تو اب جو اس کے وارث بن رہے ہیں انہی کے ذمے ہے کہ وہ اس کی پرورش کا خرچہ بھی اٹھائیں۔ اب اس کی وراثت میں سے ماں کو 1/3 ملے گا، دادے کو 2/3 ملے گا، تو دادے کے ذمے ہے اگر اس کے پاس مال و دولت اپنا نہیں ہے، اس کا باپ کچھ نہیں چھوڑ کے گیا، تو دادے کے ذمے ہے کہ اس کے خرچے میں سے 2/3 خرچہ دادا کرے، 1/3 خرچہ ماں کرے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس یتیم کی پرورش اور نشو و نما کا کیسا خوبصورت نظام بنایا کہ اس کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا اس کے ورثاء اس کی پرورش کا خرچہ کریں۔ اگلی بات یہ کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال کل کے درس میں گزر چکی، لیکن اللہ پاک فرماتے اگر والدین رضامندی سے اور مشورے سے یہ چاہیں کہ 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑا دیا جائے، دودھ پلانا بند کر دیا جائے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس پہ کوئی تنگی، کوئی حرج نہیں ہے۔ بچے کی نشو و نما کا خیال رکھتے ہوئے اگر بچے کو ضرورت ہے تو 2 سال پورے پلایا جائے، اگر ضرورت نہیں یا کوئی اور وجہ ہے، دودھ میں کوئی مسئلہ ہے یا اب بچے کا پیٹ نہیں بھرتا، تو دودھ چھڑا کے کسی اور غذا پہ بھی لا سکتے ہیں۔ نظر اس پہ رکھی جائے گی کہ بچے کا فائدہ کس میں۔ چنانچہ فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر دونوں یعنی ماں باپ ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، آپس میں رضامندی سے اور مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ باپ خود چاہتا ہے کہ میں اس عورت کا دودھ اس کو نہ پلاؤں، اس کے بچے کی اس ماں کا دودھ میں اس کو نہ پلاؤں، اس میں جسمانی خرابی ہے، اس میں کوئی روحانی خرابی ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، یا دودھ میں کوئی جسمانی طور پہ اس میں نقصان ہے، یا کوئی بھی وجہ ہے، باپ چاہتا ہے میں اس کا دودھ نہ پلاؤں بلکہ میں اس کے لیے کسی اور مرضعہ کا انتظام کروں، تو اللہ پاک فرماتے کوئی حرج نہیں، تم دوسری عورت تلاش کر سکتے ہو اپنی اولاد کے لیے، اس میں بھی تم پر کوئی تنگی نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو ان کے ساتھ معاوضہ طے ہو جائے وہ معاوضہ دستور کے مطابق پورا ادا کر دو، اس میں کوئی زیادتی نہ کرو، دودھ پلانے والی کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرو، بلکہ پورا معاوضہ اس کو دے دو۔ اب یہ جتنے احکامات بیان ہوئے رضاعت کے متعلق، دودھ پلانے کے متعلق، یتیم بچے کے خرچ کے متعلق، یا اس کی والدہ کو اخراجات کپڑے کھانا وغیرہ دینے کے متعلق، ان سارے تمام کے تمام حقوق کو دیکھے گا کون، واچ کون کرے گا، حق ادا ہو رہا ہے یا حق مارا جا رہا ہے، اس کی نگرانی کون کرے گا، اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کا کیا خوبصورت انداز ہے، جتنے بھی احکامات آ رہے ہیں، اب یہ سلسلہ احکام میں 30واں حکم آپ سن رہے ہیں، ہر حکم کے بعد تقریباً یہی الفاظ آ رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ ایسے معاملات ہیں ان کو کوئی اور دیکھ نہیں سکتا۔ اب ماں خرچہ پورا لیتی ہے لیکن بچے کو دودھ نہیں پلاتی، باپ تو کام پہ ہے، کسی کو کیا پتہ وہ بچے کی صحیح پرورش کر رہی کہ نہیں، تو ماں اس معاملے میں ڈرے، کس سے ڈرے؟ اللہ سے ڈرے۔ ماں صحیح تربیت کر رہی ہے، پوری توجہ دے رہی ہے، لیکن باپ اس کے اخراجات پورے نہیں کر رہا، جان بوجھ کے کہہ دیتا ہے کمائی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ اب یہ اس کے تمام افعال و اقوال اور اعمال کا نگران بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور یہ بات پل پل پہ یقین اور دل دماغ میں اتار لو
یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ تم جو عمل بھی کرو گے اس کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ دل کا یقین مضبوط ہو جائے کہ 24 گھنٹے انسان اس تصور کے ساتھ گزارے کہ میرے ہر عمل کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ، تو پھر بتاؤ ایسے تصور کے ساتھ کوئی مجرم کوئی جرم کر سکتا ہے؟ ہمیشہ مجرم جرم اسی وقت کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کے دل دماغ کا یقین یہ بن جائے کہ 24 گھنٹے ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ ہر وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کوئی مجرم ذرا سی بھی ادھر ادھر کی حرکت نہ کرے، نہ کوئی چور چوری کرے، نہ کوئی فراڈیا فراڈ کرے، نہ کوئی ظالم ظلم کرے، نہ کوئی حق مارنے والا کسی کا حق مارے، نہ کوئی ملاوٹ کرنے والا کوئی ملاوٹ کرے، نہ کوئی حقوق اللہ کو پامال کرے، نہ کوئی حقوق العباد کو پامال کرے۔ ہر بندہ جب اس تصور سے زندگی گزارے کہ مجھے دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں تقریباً ہر حکم کے بعد یہ یقین بنایا ہے۔ یہ ایک مربیانہ اور مشفقانہ انداز ہے، صرف قانون نہیں، یہ قانون یہ قانون یہ قانون بس ایسا نہیں، بلکہ قانون کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اپنی شفقت، رحمت، مہربانی اور اپنی ربوبیت کو بھی بیان کیا کہ میں تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ جیسے کوئی شاگرد حرکتیں کرے تو استاد کیا کہتے؟ اوئے میں دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا اگر نافرمانی کرے تو ابا جان کیا کہتے ہیں؟ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ تمہیں حیا آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ تم میرے سامنے بھی یہ حرکتیں کر رہے۔ اسی طرح جب ہم کوئی غلط کام کرنے لگیں تو ہمارے اندر سے آواز آنی چاہیے کہ ہائے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے اس حالت میں دیکھے۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے، کتنا اللہ کے سامنے میں شرمسار ہوں گا۔ تو اگر ہم یہ تصور کریں تو تمام گناہ ہماری زندگی سے چھوٹتے چلے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے اس عورت کی عدت بیان کی جس کا خامند فوت ہو جائے، بیوہ کی عدت، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر عساکر المؤمنین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر و فلسطین، اللہم انصرہم نصرا مؤزرا، اللہم لعن الکفرة والمشرکین والیہود والنصارى والمنافقین ومن حذا بحزبهم من الاحزاب، اللہم دمر دیارہم